ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور اس کے بعد سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایمان اور اس کے نمونے پہلے تو آپ کے زمانے کے اور آپ کے زمانے کے بعد بھی یہ جو کیفیت چلتے رہے گی، جو شرارت اور نفرت اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے بتائے طریقے پر دین کو اختیار کرنے والوں سے، ان کے سارے نمونے پیش کر حوالے میں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ سابقہ مسلمانوں سے جڑے ہوئے واقعات جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے نمونوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو مراحل کیسے طے کرنا پڑتا ہے حق کو قائم کرنے کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے، اور کیا کیا صبر کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں حق پر قائم رہنے والوں کے لیے، اب ان کے مخالفین کی کوششیں، تدابیر کیسی کیسی ہوتی ہیں. تو ان میں سے واقعات تو نہیں، واقعے کے نتائج کو پیغمبر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیغمبری دے کر اللہ تعالیٰ نے مصر میں بھیجا، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ملک شام سے، بیت المقدس سے جو شکلیں ہوئی تھی آپ وہاں پہنچنے کی، سورہ یوسف میں تفصیل ہے. کئی مراحل سے گزرنے کے بعد آخر میں اس مقام پر پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ ملک مصر آپ کے خوابوں میں ہو گیا. جب آپ وہاں کے حکمراں بن گئے، وزیر فائنانس عہدے کے لحاظ سے تھے، لیکن آپ کی فراست، ہوشیاری کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے بادشاہ کی بادشاہت برائے نام تھی. اصل مرکزی رول آپ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی رہا. اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تمام بھائیوں کو اور والدین کو بلوا لیا. وہ تفصیل سورہ یوسف کے اندر پوری طرح تفصیل ہے. جب یہ بنی اسرائیل نے اولاد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، انہی کے فرزند تھے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، 12 فرزندوں میں سے چھوٹے فرزند تھے. اب مسلمانوں کی آبادی بڑھتے 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 زمانے سالوں 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 کے بعد 6,000 سے زیادہ، بہرحال ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد بڑھی. امن اطمینان سکون کے ساتھ چلتے رہے. حکومتیں بدلتی رہیں. بالآخر حکومت میں بدلتے ہوئے وہاں کے حکمراں کا لقب تھا فرعون. کوئی مخصوص نام نہیں، جو بھی حکومت پر قائم ہو جاتا اس کا لقب تھا فرعون. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بڑا شدید تھا. بت پرستی کی طرف آگے بڑھا، بت پرستی کو آگے بڑھایا. بڑھتے بڑھتے خود کو بتوں کی فہرست میں اپنے ایک سب سے بڑا بت کا درجہ بھی دے دیا. دنیاوی طاقت کے اعتبار سے مضبوط طاقتور ملک کو بنا بھی دیا.
نفرت کے لیے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت والی چیز کو اپنا ہتھیار بھی بنایا. جو قریب قریب آج کے زمانے میں بھی دنیا کے اندر چل رہا ہے، اور جس ملک پہ ہم سانس لے رہے ہیں اس جیسی کیفیت آگے بڑھ رہی ہے. بڑی سخت آزمائش کے مرحلے گزرے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے ذریعے سے کیا کیا مرحلہ چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و توفیق کا، وہ سب تذکرہ ہے. اس کی تفصیلات کل کی بیٹھک میں گزر چکی ہیں. آج اس کا اختتام آج کی آیتوں میں ہے. اس نے اپنے قوم کو کیسے بھٹکایا، حق اور دلال کے ہونے کے باوجود بھی وہ قوم حق کا ساتھ نہیں دی، حق پرستوں کا ساتھ نہیں دی، باطل کا ساتھ دی. تو اس میں سب سے زیادہ ایک نعرہ اس نے جو لگایا اس کا ذکر ہے یہاں پر، جو پچھلے پاروں اور صورتوں کے اندر جو واقع ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کا ہے. بڑی تفصیلات گزری ہیں، یہ پہلو وہاں پر نہیں یہاں پر ذکر ہے. چنانچہ اعلان عام کرا دیا. جو ڈھنگ طریقہ تھا اس طریقے سے، یوں سمجھے آج کے زمانے کے لحاظ سے جیسے میڈیا کے ذریعے سے خبر پھیلا دی جاتی ہے، اس زمانے کے لحاظ سے اپنے قوم کے اندر کر دیا، تمام کے دل و دماغ میں بٹھایا. اے میری قوم، اے مصر کے رہنے والوں، اے قبطیو، لیکن مسلمان قبطی نہیں تھے. جو قریب قریب یہی وبا چل رہی ہے یہاں پر. دیکھو مصر کا ملک، اس کی بادشاہت میرے پاس ہے یا نہیں ہے بتاؤ تم لوگ. شاہی شان کے ساتھ میری بادشاہت، حکومت ہے، زور ہے، اقتدار ہے. اور پھر میں اپنے ملک کو کس طرح ترقی دی ہے یہ بھی ذکر کیا. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. ملک مصر کی آج بھی سب سے بڑی انکم آج بھی نہر نیل ہے، جس کی تفصیل پیش کر دی گئی. نہ صرف اس ملک کے اندرونی خوشحالی کے لیے ہے بلکہ ساری دنیا کے ممالک کے لیے بھی تجارتی یعنی کمرشل ٹرانسپورٹ کے لیے وہ نیل ہر ایک کے فائدے کے لیے. اس سے جو آمدنی ہے ملک مصر کی سب سے بڑی انکم ہے آج بھی. پھر وہ نہر نیل کے 20 شاخیں ہیں. اب کیا کیا شکل ہے پتہ نہیں. اس وقت 20 کا ایک شاخیں بھی تھے. ارے ملک مصر کو پانی سیراب کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ مسئلہ تھا، جو آج بھی ہے. تو اس نے کہا کہ تیرے اس ملک کے اندر جو تدبیریں کر دی گئی میری طرف سے، یہ نہریں جو چل رہی ہیں مصر میں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ یعنی تم بھی تو جانتے ہو نا پہلے کیا تھا ملک، آج کیسے میں نے کر دیا. اب بتاؤ یہ لوگوں، کیا میں بہتر انسان ہوں، میں بہتر ہوں تمہارے لیے، یا وہ شخص جو زبان سے پوری طرح صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتے؟ اشارہ ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں تھوڑی سی لکونت تھی تو بہت. آپ نے دعا فرمائی تھی یفقہوا قولی، میری زبان کو اس قدر تو صاف کر دے رب، میں جو کہتا ہوں تو لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صرف لکونت کے ختم کرنے کی دعا کرتے تو کافی تھا، اللہ تعالیٰ پورا صاف کر دیتا تھا معاملہ. لیکن آپ نے قید لگا کر میری گفتگو لوگوں کو سمجھ میں آ سکے اس کو کنڈیشن لگا کے آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اتنی مدد فرمائے. اسی وجہ سے آپ نے پھر یہ بھی دعا کی نبوت میں میرا ساتھی بھی بنا دے میرے بھائی کو، تاکہ کہیں کسی حزم کی رکاوٹ ہو تو وہ اور اچھی طریقے سے وضاحت کر سکیں. وہ بھی کر دیا گیا. الغرض ولا یکاد یبین، کوئی بات کھلی کھلی وضاحت کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتے، یہ اس کا دعویٰ تھا. اپنے ملک کے رعایا کو بھٹکاتے گیا. جب دیکھا حق کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اپنی باطل پرستی، اپنے غلط پروگراموں کو، اپنے ایجنڈوں کو باقی رکھنے کے لیے کئی تدبیریں کرتا گیا جو آج بھی ہے، پچھلے دوروں میں بھی گزرے. قیامت تک بھی جو نئی ہوئی چیزوں کے مسائل پیدا ہوں گے، قرآن نے ایک ایک پہلو کی وضاحت کر دی. یہ بھی فرما دے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے کلام پاک میں. جب غور و فکر سے پڑھو گے، سمجھو گے، غور کرو گے، ایسا لگے گا ہمارے اس دور والوں کے لیے اس جیسے حالات کے لیے ہی حال حال میں ابھی ابھی قرآن نازل ہوا ہے. فلولا القی علیہ سورۃ من ذہب، اور ایک غلط فہمی، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس نے جو بہکایا تھا. مال ہے نا، متاع ہے اس کے پاس، ساری قوم کے لیے ہیں، تو کیوں ان کے ہاتھوں میں گلے میں سونے چاندی کے مالے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، جو زیادہ مال والے آج بھی غیر مسلم سونے کو استعمال کرتا ہے، مردانہ بھی. یعنی تو کم سے کم ایسا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجنا تھا، ساتھ ساتھ رکھنا تھا. جہاں بھی جاتے کہتے تو اس کی تائید کرتے ہوئے فرشتے کہتے چلنا یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب قرآن میں کئی جگہ وضاحت کر دی گئی. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، ساری قوم کو معمولی سی چیزیں بتا کر، بہکا کر، ان کے عقل سمجھ بوجھ کے ساتھ ان کو کمزور کر دیا، اور قوم بھی اس کیس میں آ گئی. چونکہ پیغمبرانہ گفتگو، باتیں، معجزے سب کے دل و دماغ میں اتر رہی تھی، حق سمجھ رہے تھے. صحیح چیز سے ہٹانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے جو تدبیریں تھی کرتا چلے گیا. فَأَطَاعُوهُ، ساری قوم بھی اس کے غلط پروگراموں میں ایجنڈے کے ماننے لگے، آگے بڑھنے لگے. اس طرح ساری کی ساری قوم بھی فاسق اور فاجر ہو گئی. فاسق و فاجر تھے، ہدایت کا راستے کی طرف نہیں آگے بڑھے. یہ کئی تدبیریں چلی، یہ نمونہ ہے. ایسا چلتے رہتے ہیں، کب تک چلیں گے؟ ساری کائنات کا قادر و مالک وہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ زبان ذرا تک مہلت بھی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کے لیے کیا کیا ہم نے، جب آخر کار ان کی اس تدبیروں سے ہمیں غصہ دلاتے گئے نافرمان لوگ، جب ہمارا منشا تھا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کا بدلہ ان سے لیا. یعنی دنیاوی عذاب بھی ہونا، پھر آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا. دنیا میں عذاب کی شکل ہوئی کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں رکھے جیسا ہم نے ان کو غرق کر دیا. یہ جھلکیاں بتا کر اصل سبق دینا اس امت کو. اس واقعے کو ہم نے نمونہ بنا کر رکھ دیا. اس وقت میں جو بچے ہوئے دوسرے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو کیسے ہوتی ہے، اور قیامت تک کے لیے بھی آنے والے انسانوں کے لیے. اگر تم غور نہیں کرو گے، دنیا داری
اس کے اسباب وغیرہ کو بنیاد بنا کر چلتے رہو گے تو پھر ایمان والوں کی آزمائش ہم کرتے چلیں گے. پھر ایمان کی پختگی کے اوپر قائم رہنے کے لیے وہ چیز ذریعہ بھی بنے گا، کیونکہ ایمان والے اپنے خرابیوں کو ڈھونڈنے لگیں گے اور ڈھونڈنا پڑے گا. آخر کا جب وقت ہوگا تو یہ اس جیسے حالات شکلیں کچھ بھی بدل سکتی ہیں. اللہ کی گرفت مضبوط ہوتی ہے. اللہ کا غصہ جب نازل کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی شکل ہوتی ہے، جیسی شکل فرعونیوں کو ہوئی تھی بالکل ویسی ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. تو ایک واقعے کا اختتام، پھر اس کے بعد پھر ایک نمونہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کمال قدرت کا ایک نمونہ پیش کیے تھے. پھر یہ بنی اسرائیل وہاں پر انکار کرنے لگے، نافرمانیاں کرنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھوڑی سی تفصیلات اس کے بعد والی آیتوں میں آئے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.